اب آئیے شمر کا شجرہ ملعون کا. اب لکھا ہوا ہے ماں باپ کا نام پتہ نہیں باپ اصلی ہے نہیں ہے یہ سب مجھے نہیں پتا, لیکن تاریخ میں جو لکھا ہے میں تو وہ بتا رہا ہوں, کیونکہ اصلی تو نہیں پتا, کیونکہ یہ طے ہے کہ جناب سید الشہداء کا جو قاتل تھا وہ ولد الزنا تھا معذرت کے ساتھ, لیکن کیونکہ روایت میں ہے کیا ہے, ابن کثیر نے تاریخ نے لکھا کہ مبروز تھا اور ولد الزنا تھا, شمر کے بارے میں لکھا. ابن کثیر تاریخ کا حوالہ دے رہا ہوں, شیعہ تاریخ نہیں ہے, یہ اہل سنت کی تاریخ. سمجھ گیا؟ اب تو اس لیے باپ کا نام لکھا ہے تو پڑھ رہا ہوں, ورنہ جب ولد الزنا تھا تو باپ کا نام تو پتہ ہی نہیں ہے کون تھا. اب آئیے سنیے شمر کا شجرہ, سب نام جانتے ہیں. اگر میں بچے سے بھی شیعہ بچے سے بھی پوچھوں گا وہ نام ہے, بھائی شمر کا نام بتا گا, شمر بن ذل جوشن. دیکھا نا, خدا کے بندے, باپ ایک ہونا چاہیے نا. جب ماموں ہے تو یہاں آ رہا ہے ذل جوشن, وہاں آ رہا ہے فاطمہ بنت حزام, فاطمہ بنت حزام, شمر بن ذل جوشن. پہلا تو یہی معاملہ ختم ہو گیا نا, یہی نام ہے نا تاریخوں میں اس کا, یہ میں کوئی اور نام لے رہا ہوں. یہ ذل جوشن لقب تھا, ہاں مجھے بھی معلوم ہے ذل جوشن لقب تھا. ذل جوشن کیونکہ سینہ ابھرا ہوا تھا باہر کی طرف, تو صاحب ذل جوشن, یہ صاحب جوشن وہ جس کا سینہ باہر نکلا ہوا ہو. ٹھیک ہے, مجھے بھی معلوم ہے لقب ہے. نام کیا تھا ابا کا بتاؤ نا, نام کیا تھا ذل جوشن کا؟ نام تھا شرجیل. کیا نام تھا؟ شرجیل. اس کا نام پورا تھا شرجیل ابن اعور, الف عین واو رے, شرجیل ابن اعور. تو شرجیل ابن اعور کہاں؟ فاطمہ بنت حزام ابن ربیع ابن خالد ابن ربیعہ ابن عامر ابن کلاب. کہاں وہ جا رہا ہے شجرہ, کہاں یہ جا رہا ہے شجرہ, کہاں جا رہا ہے شجرہ؟ شمر ابن شرجیل ذل جوشن, ابن ذل جوشن, یہ ذل جوشن لقب ہے. تو شرجیل ابن اعور کیا نام ہے؟ شرجیل ابن اعور, اس کے باپ کا نام, شمر کے باپ کا نام شمر ابن ذل جوشن, یعنی شمر ابن شرجیل ابن اعور بن عمر زبابی, زواس سے زبابی. زباب ایک خاندانی بیماری کا نام ہے, ہوگی کوئی بیماری ہمیں نہیں پتا, ہم نے یہی پڑھا لسان العرب میں, جو 16 جلدوں پہ, کہیں 20 جلدوں میں لسان العرب سب سے مشہور ترین لغت ہے عربی کی, جس میں ہر لفظ کی تشریح ہے. اس میں جناب یہ لکھا ہوا ہے زباب, جس کو خاندانی مرض لاحق ہو, یہ باپ کی, یہ کس کی طرف سے تھا؟ باپ کی طرف سے زبابی تھا, عمر زبابی بنی ازرا کا. اب آئیے ماں کا نام ہے اس کی خناز. خناز اس کو کہتے ہیں بدبودار عورت کو. خناز کا معنی کیا ہے؟ برس کئی قسم کی بیماری ہے نا, برس میں ایک ہوتا ہے بدترین جس کے جسم سے بدبو اٹھ رہی ہو. تو یہ جو مبروز تھا نا, اس کو برس ملی تھی ماں کی طرف سے. ماں جو اس کی مبروز تھی وہ کیسی مبروز تھی؟ بدبودار, یعنی اس کے پاس کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا. جناب یہ اس کا ماں کا یہ شجرہ تھا. بنی ازرا ان کا قبیلہ کیا تھا ان کا؟ بنی ازرا. بنی کلاب کے تھے ہی نہیں, یہ بنی ازرا کے تھے. اس کی ماں جو تھی بنی ازرا بن زید لات, یہ قبیلے کی ان کی شاخ تھی, اس سے تھا. خناس بنت حارث بن زنعا, یہ اس کا شجرہ ہے. کہاں بھائی؟ کون سا مل رہا ہے؟ نہ باپ مل رہا ہے, نہ دادا مل رہا ہے, نہ پردادا مل رہا ہے. آپ کو نا کہ دوسری تیسری چوتھی پانچ کسی نسل میں مل ہی نہیں رہا. گرے ماموں ہے تو آپ اپنے لوگوں کو ماموں بنا سکتے ہو, ہمیں ماموں نہیں بنا سکتے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اور اسی کے لیے بس ختم کیا میں نے, یہ مشکل مرحلہ نکال دیا. میں چاہتا تھا یہ شجرے ریکارڈ ہو جائیں, کیونکہ پچھلے دفعہ ریکارڈ ہونے سے رہ گیا تھا شجرہ. میں نے کہا ریکارڈ ہو جائے تاکہ جب بچے چاہیں ان کو مل جائے. یہ مولانا نے شجرہ بتایا تھا, یہ لکھا ہوا ہے, کوئی بات کرے اس کے منہ پہ دے مارو کہ یہ رہتا. تمہارے سوال کا جواب یہ رہا. کیوں لو اپنے لوگوں سے بھی جھوٹ بولتے ہو, اپنی دنیا آخرت سب برباد کرتے ہو تم لوگ. اتنا جھوٹ ہماری دشمنی میں, اتنا جھوٹ. محراب میں کھڑے ہو کے جھوٹ بولتے ہو, جمعے کے خطبوں میں جھوٹ بولتے ہو, کوئی خوف نہیں تمہیں خدا کا. شیعہ دشمنی میں تم لوگ کہاں تک پہنچ گئے ہو, کس جگہ تک پہنچ گئے ہو, اس حد تک پہنچ گئے ہو. ہم نے تو بتا دیا, ہم نے سامنے رکھ دیا, پورا مقدمہ آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا کہ یہ ہے ساری صورتحال. تو علی کی دشمنی میں کہاں تک پہنچے. تو جناب عقیل نے تلاش کیا تھا, اور جناب عقیل جانتے ہیں آپ تاریخ میں پڑھ لیجیے گا, ان سے بڑا ماہر انصاف تھا نہیں. کھڑے لوگوں کے شجرے اتار دیتے تھے, وہ فوراً چہرے اتارتے تھے. بڑے بڑے درباروں میں یہی کیا تھا نا, بڑے بڑے درباروں میں جب لوگوں نے تانا دیا تھا تو جناب عقیل نے جب جواب دیا تھا تو ان کی سب کے پورے شجرے ایسے کھول دیے تھے. سب کے کہنے جا کے دیکھ تو وہی ہے نا. ایک کو تو یہاں تک کہا تھا معذرت کے ساتھ, اب جناب عقیل کے فضائل کی بات آ گئی تو میں زبان روکوں گا نہیں, علی کا بھائی ہے. تو جناب عقیل نے ایک کو کہا تھا کہ تو وہی ہے نا کہ جب دنیا میں آیا تھا تو
باہر 9 آدمی لڑ رہے تھے 9 آدمی تعداد بھی بتائیے نبی عقیل نے کتنے آدمی لڑ رہے تھے 9 آدمی لڑ رہے تھے وہی ہے نا تلواریں سوتے کھڑے تھے پھر وہ جناب پہچاننے والی آئی تھی وہ ہوتی تھی اس وقت چہرے دیکھ کے اور سب چیزیں دیکھ کے علامات دیکھ کے بتاتی تھی کہ اس کا بیٹا ہے وہ علم ہوتے تھے ان کے بارے وہ قیافہ شناس کو بلایا گیا تھا وہ آئی تھی پھر اس نے جو پلیت ترین تھا اسے تیرا باپ بتایا تھا دربار میں جب اس کی مٹی خراب کی تو اس نے کہا تھا امیر سے جو دربار کا امیر تھا کہتا امیر تو نے آج میری بڑی بے عزتی کر رکھا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ عقیل کے سامنے یہ بات نہ کرنا حسب نسب کی تجھے خود شوق تھا اب پوری دنیا کو پتا چل گیا تیرا حسب نسب کیا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مت چھیڑا کرو ہم سے حسب نسب کی بات نہ کیا کرو ہم پھر جب کھولنا شروع کریں گے پھر مصیبت ہوتی ہے پھر تم تھانے دوڑتے ہو FIR کٹوانے کے لیے شمر کے لیے حدیث موجود ہے فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک مبروس کتے کو جو میرے اہل بیت کا خون چاٹ رہا ہے مبروس کتا اور جب یہ 2-4 مجھے جملے کہنے دیجئے مقدمے کے طور پہ جب یہ سینے پر ملون سوار ہوا تھا نا حسین تو حسین نے پوچھا تھا اس مبروس کو دیکھ کے اپنا نام بتا اس نے نام بتایا کہ مجھے کیوں مار رہا ہے پوچھا اس نے مجھے کیوں مار رہا ہے کیوں قتل کر رہا ہے کہ زر کی خاطر مقام کی خاطر تو اس وقت حسین مسکرائے تھے کہ الحمدللہ رب العالمین کہ میرے نانا کی حدیث پوری ہو رہی ہے مجھے جو مبروس مار رہا ہے وہ دین کی خاطر نہیں مار رہا اللہ رسول کی خاطر نہیں مار رہا اس پر شکر ادا کیا اور یہ شمر کی ایک اور بات بتاؤں یہ اتنا خبیث تھا عہدے کے لیے منصب کے لیے اس کی بیٹی تھی شمرانہ اس نے اپنی بیٹی کو جب یہ شام میں تھا حوالے کر دیا تھا حاکم کے اور جب یہ بھیجا گیا ہے ابن زیاد کی مدد کے لیے اپنی بچی کو ساتھ لے کر آیا تھا تاریخ میں یہی ملیں گے آپ کو ایسے کریکٹر یہی ملیں گے آپ کو تو پھر اس نے اپنی اسی بیٹی کو ابن زیاد کو دے دیا تھا نکاح وکاح نہیں ہے سمجھ گئے آپ کیونکہ خود بھی ولد الزنا ہے نا حسین کا قاتل کون ہوگا ولد الزنا ہے نا تو اہل بیت کے مقابلے پر آنے والوں کا حسب نسب یہ ہے کہ جو باپ کا نام بھی ہو تو باپ کے نام پر بھی کبھی یقین نہیں کیجیے گا کہ یہ اس کا باپ ہے یا نہیں بس لکھا ہوا ہے تاریخ میں ٹھیک ہے بھائی فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں ایسے زیاد کے بارے میں ایسے ابن زیاد جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب ایسے ملیں گے آپ کو یہی تو جناب سید الشہداء کربلا میں فرماتے تھے کہ زمانہ کہاں پہنچ گیا کہ ایسے پست لوگ میرے مقابلے پر آئے بے نام و نسب معصوم فرماتے بے نام و نسب حسب نسب جن کا نہیں ہے یہ میرے مقابلے پر آتے اور اس طرف کون ہے اس طرف وہ لال و جواہر ہیں کائنات نے جن کو سمیٹ کے حسین کی گود میں ڈال دیا تھا